تو ناظرین، شامی صاحب 2 روز کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود نہیں تھے بلکہ کراچی سے انہوں نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا. شامی صاحب کراچی آپ 2 روز کے دورے پر تھے، خیریت تھی؟ کیا معاملہ تھا، کیا مصروفیت رہی آپ؟ اصل میں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی جو ہے اس کے سالانہ انتخابات ہوتے ہیں مارچ کی آخری تاریخوں میں. تو ہر سال ایک تو اس کے انتخابات تھے، اور پھر ہماری جو کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر CPN ہاں جس کی صدارت جو ہے میرے اس وقت پاس ہے، اس کا ایک چھوٹا سیمینار بھی تھا جس سے حکومت جو ہے اس کے زوما کو شریک ہونا تھا، ہمارے ایڈیٹرز کو شریک ہونا تھا، جو رائٹ ٹو نو کا لا ہے اس کے حوالے سے معلومات تک رسائی کا، اس کے بارے میں تو ہم گفتگو کر چکے پہلے. لیکن APNS کے جو انتخابات ہیں وہ آج صبح کوئی 2 بجے مکمل ہوئے، اور بڑی ایک گھمسان کا رن پڑا. لیکن ممبرز تو میں خیال 120 یا 25 ہوتی ہیں، اتنی دیر کیوں لگی؟ جب ووٹنگ ہوتی ہے سیٹیں بہت ہیں نا، اور کئی کیٹیگریز کی سیٹیں ہیں، اور پھر ان میں وہ پولنگ ہوتے ہوئے دیر لگی، گنتی کرتے ہوئے. اور اب یہ ہوا کہ جو پہلے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایگزیکٹو کا ہوتا ہے انتخاب، پھر اس کے بعد ایگزیکٹو جو ہے وہ آفس بیئرز کو چنتی ہے. ٹھیک. تو اس دفعہ یہ ہوا کہ دنیا جو ہے وہ بھی ایگزیکٹو رکن منتخب ہوا. ٹھیک. امریکہ پہلی بار. جی. اور پھر یہ ہوا کہ جب عہدیداروں کے انتخابات ہوئے تو سرمد علی صاحب جو جنگ گروپ کے ہیں وہ صدر منتخب ہوئے، اور عمر شامی صاحب جو ہے روزنامہ پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لاہور سے کوئی تعلق رکھنے والا پبلشر جو ہے APNS کا سیکرٹری جنرل منتخب ہوا ہو، کیونکہ سیکرٹریٹ کراچی میں ہے تو سمجھا یہی جاتا ہے کراچی میں مقیم جو شخص ہے اسی کو یہ ذمہ داری سونپی جائے. لیکن اب ان سے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ چند روز جو ہے وہاں راہ کریں گے ضرور، ہفتے میں ایک بار انہیں جانا پڑے گا، یا 2 ہفتے میں ایک بار. بہرحال اور اب ویسے بھی ایک ترقی ہو چکی نا کمیونیکیشن کی، اب ای میل ہے، گیجٹس ہے، آپ کو ایک منٹ تک دنیا سمٹ گئی ہے دنیا. اب تو لوگ دبئی میں بیٹھ کر اب اخبار چلاتے ہیں، پاکستان میں دفتر چلاتے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کر. تو پھر یہ معاملات مختلف ہو چکے ہیں. اور رمیزہ نظامی جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئی. اب صرف ایک نشست کے لیے انتخاب ہوا، اور وہ تھی نائب صدارت کی. ہاں، اس میں ممتاز طاہر صاحب تھے اور ہمارے مشتاق قریشی صاحب تھے. تو ممتاز طاہر صاحب منتخب ہوئے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے. وہ روزنامہ آفتاب کے ہیں. آفتاب. تو بہرحال ایک اچھے ماحول میں یہ انتخاب جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا. ویسے میری ذاتی آبزرویشن میری یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صحافیوں کی باڈیز ہیں، چاہے وہ ایڈیٹرز کی ہوں یا مالکان کی یا پھر جو پریس کلب ہیں یا پھر وکلا کی جو باڈیز ہیں، بڑی شفاف انتخاب ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے، ہمارے پروفیشن کا بھی یہ تقاضا ہے. اور ایک ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہوا ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ ہمارا خیالیہ کہ پرنٹ میڈیا کا حصہ کھا رہا ہے اشتہارات میں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، سرکاری شعبے سے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے، غیر سرکاری شعبے، کہ ہمارے بجٹ الگ الگ کر دیے جائیں. ایک پرنٹ کا بجٹ الگ مختص ہو اور الیکٹرانک کا الگ مختص ہو، تاکہ ایک دوسرے کا حصہ جو ہے وہ ان کے پاس نہ پہنچے. چلیں شام صاحب، جو خصوصی عدالت ہے اس نے سماعت کی، کیونکہ 31 مارچ کی ڈیٹ دی گئی تھی اور سابق صدر پرویز مشرف کو پیش ہونے کے لیے، تو بڑی برہمی کا اظہار کیا خصوصی عدالت نے اس سلسلے میں، اور کہا کہ کیا حکومت جو ہے وہ غداری کیس میں سنجیدہ بھی ہے یا نہیں، اور پھر جو ضامن ہیں پرویز مشرف صاحب کے راشد قریشی صاحب، ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جاری کیا ہے. کیونکہ وہ اس وقت ضمانت پہ تھے نا. جی. اچھا، اب وہ یقین دہانی تو انہوں نے یہ کرائی ہے کہ جب مجھے بلایا جائے گا میں پیش ہوں تو میں حاضر ہو جاؤں گا. اور تو اب توقع تو یہی رکھنی چاہیے، آخر سپہ سالار ہے سابق، کہ اپنی زبان کا پاس کریں گے، جب ان کی ضرورت ہوگی تو آ جائیں گے. لیکن بہرحال میرے خیال حکومت تو یہ سمجھتی رہی کہ یہ عدالت نے اس کو اجازت دے دی ہے ان کو جانے کی، جب عدالت نے کہا بھی ہمارا کچھ نہیں لینا دینا. لیکن جو خصوصی عدالت اب معلوم ہوا اس نے کہا بھی ہم سے، ان کو تو ایک وقت مقرر 31 مارچ کو پرویز مشرف صاحب نے پیش ہونا تھا. تو بہرحال وہ اب اس بچ گئے. تو اب 19 اپریل تک ملتوی کی گئی یہ سماعت. جو ان کے وکیل ہیں نا، یہ پروسیکیوٹر جو ہے جنرل ہمارے اکرم شیخ صاحب، جو بہت سینئر اور ممتاز قانون دان ہے پاکستان کے، ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو ان کا مقدمہ ہے وہ پیش کر چکے ہیں، وہ وٹنس پیش کر چکے ہیں، تفصیل پیش کر چکے ہیں. اب مشرف صاحب کا اپنا دفاع کرنا ہے
اگر وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو خسارے میں رہیں گے. تو اکرم شیخ صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود بھی ٹیلی فون لائن سے اسلام آباد تھے. السلام علیکم اکرم شیخ صاحب. جی السلام علیکم سر. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا پرویز مشرف صاحب ہیں، کیا ان کو جانے سے پہلے اجازت کی ضرورت تھی عدالت کی؟ شامی صاحب، جب عزت مآب سپریم کورٹ نے ان کو ای سی ایل سے نکالا ہے 17 تاریخ کو، ٹھیک جی، تو اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ ایک جملہ لکھا کہ یہ وفاقی حکومت ان کی کرے گی، ریگولیٹ کرے گی کسٹڈی، یا اسپیشل کورٹ کرے گی. ٹھیک. اسپیشل کورٹ پہلے ہی ان کی کسٹڈی ریگولیٹ کر رہی ہے. ٹھیک. ان کا وکالت نامہ، ان کا ضمانت نامہ صفحہ مثل پہ موجود ہے، ان کے ضامن موجود ہیں. اور ضمانت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عدالت جیل سے نکال کر ضامن کی تحویل میں دے دیتی ہے ملزم کو. تو ضامن کون کون ہے ان کے جی؟ ایک تو میرا خیال قریشی صاحب، راشد قریشی صاحب، جنرل راشد. اچھا، اکیلے ضامن ہیں. اور خود جنرل مشرف صاحب کی بھی آج فاضل عدالت نے دیکھی ہے، ان کی جو انڈر ٹیکنگ ہے کہ میں ہر تاریخ پیشی پہ موجود ہوں گا. اور جنرل راشد قریشی کی بھی انڈر ٹیکنگ ہے کہ اگر وہ پیش نہیں کریں گے ملزم کو تو ان کا ضمانت نامہ جو ہے وہ ضبط ہو جائے. وہ تو 25 لاکھ روپے ہوگا نا میرا خیال ہے. جی 25 لاکھ روپے ہے، لیکن مگر ضبط ہو جائیں گے 25 لاکھ روپے، بس ٹھیک ہے. وہ سب مہنگا سودا تو نہیں ہے. شام صاحب یہ بات نہیں ہے، مہنگے سستے سودے کی بات نہیں ہے. ٹھیک جی. شامی صاحب بات یہ ہے کہ 14 ستمبر 2014 کو استغاثہ ڈاکومنٹری اور اورل ایویڈنس کے ذریعے اپنے مقدمے کو اپنے انجام تک پہنچا چکا ہے. یعنی آپ مکمل کر چکے ہیں اپنی جو استدا ہے 14 ستمبر کو. اچھا جی. یعنی اور اس میں ہم نے کوئی 90 سے زیادہ دستاویزات پیش کی ہیں. جنرل مشرف صاحب کی خود تقریر پیش کی ہے، ان کے خود اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے دستخط شدہ پروکلیمیشنز پیش کیے ہیں. ٹھیک. اور ہر چیز صفحہ مثل پر ثبوت کے طور پر ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ ثابت کر دی ہے کہ یہ جنرل صاحب کا کیا دھرا ہے. ٹھیک. اب اس دن جو تاریخ تھی آخری 18 ستمبر، اس دن فاضل عدالت نے لکھا، خصوصی عدالت نے جسٹس فیصل عرب صاحب کی سربراہی کہ جناب استغاثہ اپنا کیس مکمل کر چکا ہے اور اب باری ہے ملزم کے دفاع کی. لیکن ملزم کے وکلاء یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے سے پہلے ایک ان کی درخواست کی سماعت کی جائے. اور وہ درخواست یہ تھی کہ ہم اپنی صفائی تو دیں گے، لیکن ہم سے پہلے جو ملزمان ہمارے ہمراہی ملزمان ہیں، جو ان کے نزدیک شوکت عزیز تھے، زاہد حامد صاحب تھے اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر تھے، ٹھیک، ان کو بھی ساتھ ٹرائی کیا جائے. ان کی تو استدعا تھی کہ بے شمار سینکڑوں لوگوں کے پیچھے وہ چھپ جائیں، سینکڑوں لوگوں کو ٹرائی کیا جائے. مگر وہ تو سپریم کورٹ نے اسے تو رد کر دیا نا. نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے اس کو رد کیا، بلکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس میں اس کی یومیہ بنیادوں پر اس کی سماعت کی جائے اور بغیر کسی تاخیر کے، تعامل کے. اور اب پہلے ہی آپ ایک مقدمے کو 2.5 سال سے زیادہ کھینچ چکے ہیں، جو مقدمہ 2 مہینوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کو اس لیے اس کے انجام تک، منطقی انجام تک پہنچائے. ٹھیک، بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب. آپ ایک منٹ بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد واپس آئیے گا. ہم بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خصوصی عدالت میں ہونے والی سماعت کی، اور اس بارے میں گفتگو ہماری جاری تھی جناب اکرم شیخ صاحب سے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اکرم شیخ صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو شیخ صاحب گویا اب معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ آپ اپنا مقدمہ عدالت کے سامنے رکھ چکے ہیں، اپنے شواہد رکھ چکے ہیں، گواہیاں رکھ چکے ہیں، ایویڈنس رکھ چکے ہیں. اب پرویز مشرف صاحب کو دفاع کرنا ہے، اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوگا وہ اپنا دفاع پیش نہیں کر رہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے ان کو.
اور کس کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک شخص ہے جس کے خلاف استغاثہ نے اپنا مکمل مقدمہ پیش کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں انتہائی سزا ہو سکتی ہے، ظاہر ہے یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں۔ اور ایک شامی صاحب ایک بات نوٹ فرمائیے گا، یہ جو فاضل خصوصی عدالت نے اکرم شیخ صاحب، کیا آپ میں سن پا رہے ہیں؟ 8 مارچ کو، جی ہاں جی، 8 مارچ کو انہیں طلب فرمایا 31 کے لیے، ٹھیک، اور 16 مارچ کو سپریم کورٹ نے ان کا نام ای سی ایل سے یہ کہا کہ بھئی یہ ای سی ایل سے نکال، اس خاص مقدمے میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ان کو یہ کہا کہ آپ کی جو موومنٹس ہیں وہ ریگولیٹ کرے گی اسپیشل کورٹ، ٹھیک، ہم جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں، حکومت جانے، اسپیشل کورٹ جانے، آپ جانے۔ تو پھر آپ کے خیال میں تو گویا حکومت کو انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی؟ نہیں، میری پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو اگر یہ مسئلہ ابہام میں تھا ان کے، تو آپ سے یہ چاہیے تھا، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسپیشل کورٹ سے رجوع کرتے۔ نہیں، آپ سے بھی آپ سے مشورہ نہیں لیا گورنمنٹ نے؟ مجھ سے تو نہیں، انہوں نے مجھ سے، میں نے آن ریکارڈ ایک آرٹیکل بھی میرا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے، وہ مجھ سے آئی واز ناٹ ایون اسپوکن ٹو، ٹھیک، بلکہ شیخ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے اس انٹرویو میں کہ جو وہ باہر گئے ہیں سابق فوجی صدر، تو یہ گورنمنٹ کی پرمیشن ہے، سپریم کورٹ کی نہیں ہے۔ ٹھیک، سپریم کورٹ کی اجازت نہیں، سپریم کورٹ کو اجازت، مطلب آپ سے مشورہ نہیں لیا گیا اور آپ سے بالا یہ فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، اور اب آپ جو کچھ پہ کریں گے پرویز مشرف صاحب اپنے مفاد میں کریں گے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور مجھے اس بات کی بھی کوئی پریشانی نہیں کہ مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، مجھے وضاحت کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ آپ کے جو آزاد صحافت کے ہمارے آزاد منش صحافی ہیں، وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ گویا جو پروسیکیوٹر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اس لیے یہ ریکارڈ درست کرنا بڑا ضروری تھا کہ پروسیکیوشن ٹیم کا، حالانکہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر اس متعلقہ سے کارروائی ہوگی اس کا انچارج بھی میں ہوں گا، جو ہائی کورٹ میں کارروائی ہوگی اس کا انچارج بھی میں ہوں گا، اور لیکن جب سپریم کورٹ میں یہ پروسیڈنگز ہوئیں تو نہ تو کسی فاضل کونسل جو وفاق کے تھے انہوں نے مشورہ کیا ہم سے، نہ یہ پوچھا کہ بھئی اس کا سٹیٹس کیا ہے، مقدمے کا کس تاریخ کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر فاضل سپریم کورٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص ضمانت کا پابند ہے اور اس کا نام 3 دفعہ ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک، دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے 1 دفعہ ای سی ایل پہ نام نکالا۔ مگر شیخ صاحب آپ کے کلائنٹ تو براہ راست وزیر اعظم ہے نا؟ نہیں سر، میرے کلائنٹ تو وفاقی حکومت ہے، دیکھیں اس ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہیں، ٹھیک، اور میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کی جو اس مقدمے میں ان کی ذات کی حد تک کوئی دلچسپی ہے، اس میں کوئی کسی طرح ٹھیک، رول ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان سے بھی بالا بات ہو رہی ہے اور آپ سے بھی بالا بات ہو رہی ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ نہیں پھر بات کہاں ہو رہی ہے، تو کہیں عالم اسلام میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے لگتا ہے۔ یہ بات سنیں نا شامی صاحب، بات سنیں، عالم بالا سے آپ کا تعلق ہے، میں تو اس زمین پہ دیکھیں نا، میں تو اس مٹی کا بنا ہوا ایک بہت ہی ایک ٹھیک ہے جی، بندہ ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی آپ سے۔ شامی صاحب، یہ کونسل کے ذریعے یا کسی اور موڈ سے بھی ان کا بیان تو لیا جا سکتا ہے، جیسے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں، مگر وہ تو یہ عدالت کی مرضی ہے نا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے بیان لے یا طلب کرے، یہ تو انڈرٹیکنگ بھی جب عدالت چاہے گی مجھے بلا لے گی، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو عدالت کہتی ہے کہ اگر سامنے آ جائے تو عدالت کی مرضی ہے نا پھر۔ ٹھیک ہے، اب میں چاہ رہا ہوں اب ذرا جو پاک ایران تعلقات ہیں اس پر بات کریں، ادھوری رہ گئی تھی کافی پروگراموں سے، بہت زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے۔ ایک تو پاکستانی وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے جو ایرانی سفیر ہیں پاکستان میں، ان کے توسط سے حکومت ایران کو 6 نکات پر مبنی ایک فہرست مطالبات کی پیش کی، کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ پھر ایرانی جو سفارت خانہ اس کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ایک رپورٹ دیکھنے ذرا مطالبات کیا ہیں جو پاکستان نے ایرانی حکومت کی خدمت پیش کی ہیں، یہ دیکھتے ہیں ناظرین۔
ईरान की सरजमीन से रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान ने मुतालिबात की फहरिस्त ईरान को थमा दी। सेक्रेटरी दाखिला आरिफ अहमद खान की जानिब से ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोस्त के जरिए हुकूमत ईरान को लिखे गए खत में कहा गया है कि 3 मार्च को हाजिर सर्विस भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान के इलाके मशखेल से गिरफ्तार किया गया। रॉ के लिए काम करने वाला ये कमांडर भेस बदलकर ईरानी शहर चाबहार में ज्वेलरी का काम कर रहा था, जिसकी मुआवनत चाबहार में वाक़े अब्रेशम मॉल की दुकान नंबर 709 में सब इंस्पेक्टर राकेश अलमारूफ रिजवान करता रहा। खत में बताया गया है कि कुलभूषण के पास वैलिड भारतीय पासपोर्ट और ईरानी वीजा था। वो ईरानी इलाके सरावान के रास्ते मशखेल बलूचिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने ईरानी सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान भी भारतीय खुफिया एहलकारों का ईरानी सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला उठाया था। इन वाकयात की रोशनी में ईरानी हुकूमत 6 निकाती मालूमात फराहम करे। 2 सफात पर मुश्तमिल खत में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि कुलभूषण यादव के साथी राकेश उर्फ रिजवान को फौरी गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। कुलभूषण और राकेश कहां गए, किससे मिलते रहे, मुकम्मल तफसीलात दी जाएं। ईरान से मुतालिबा किया गया है कि ईरान में दोनों भारतीय जासूसों के कारोबार की नौयत से भी आगाह किया जाए। कुलभूषण यादव की ईरान में सरगर्मियों और ईरानी दौरों की तफसीलात फराहम की जाएं। ईरानी शहरों में कब और कितना अरसा क़याम किया और इस दौरान कुलभूषण ने किन लोगों से मुलाकातें की, ईरानी सरजमीन पर रॉ के नेटवर्क की तफसीलात और इस मामले से जुड़ी दीगर मालूमात फराहम करने का मुतालिबा भी किया गया है। खत में मजीद कहा गया है कि इस बारे में ईरानी ताउन से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने पाकिस्तानी मुतालबात की फहरिस्त पर मबनी रिपोर्ट भी देखी और फिर जो ईरानी सफारत खाने का बयान आया पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से, उसका भी हमने जिक्र करना है। तो शाम साहब, साथ में आज वजारत दाखिला ने और जो फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग थी उनमें ये बात की गई कि हम इस मामले को तमाम तर शवाहिद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन पर भी उठाएंगे। ईरान के साथ मामले को या इंडिया ये जो कुलभूषण वाला मामला है, देखिए, जो कुलभूषण वाला मामला जो है ना, एक बात समझिए कि जब हसन रूहानी साहब जो सदर हैं ईरान के यहाँ आए थे, उस वक्त ये खबर आ चुकी थी। जी हाँ, और उनके सामने भी रखी गई। जनरल राहिल शरीफ से जो उनकी मुलाकात थी, और उसके बाद एक वजाहत भी आई ईरानी सफारत खाने की तरफ से। उसने उससे वो इत्तेफाक नहीं किया जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरह बातचीत रखी गई। फिर कहा गया शायद को फारसी जुबान की वजह से अभाम हुआ है। बहरहाल उन्होंने यहाँ एक दानिश्वरों के और मीडिया के जो एडिटर हजरात हैं, उलमा हैं, उनके एक मुंतखब इज्तिमा से भी खिताब किया था। मैं भी वहां हाजिर था और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये बात कही थी। उन्होंने कहा था ये जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात के हवाले से और सुन्नी शिया के हवाले से, मसलकों के हवाले से, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात कही थी कि जो मुख्तालिफ हैं इनको एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। और फिर उनका कहना यह था कि पाकिस्तान की जो एनर्जी की सारी ज़रूरतें हैं, गैस की, तेल की, वो ईरान पूरी कर सकता है। पर बड़ा एक जोर दिया था उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी और आलम इस्लाम के साथ ताल्लुकात पर भी, और पूरे उन्होंने तो एक बड़ा खैर सगाली का पैगाम दिया था। और फिर एक बात उनकी तरफ से यह भी कही गई, पता नहीं जब भी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कुर्बत के यानी होते हैं, तो कोई चीज ऐसी हो जाती है कि जिससे कोई रखना पड़ जाए। हमारे यहाँ भी कई लोगों ने महाज को रखा है। अच्छा, अब देखिए, असल बात एक बात हमें समझनी चाहिए, ईरान इंडिया है ना अफगानिस्तान है। डेफिनेटली ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की और दोस्ती की अपनी तारीख है। ईरान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। और तो ईरान दोस्तों के साथ जब गुफ्तगू होगी उसका तरीका और होगा, और जो मुखालफों के या हरीफों के साथ गुफ्तगू होगी तो उसका तरीका और होगा। मुखालिफ तो जो बात करेंगे उसके अंदर एक बदनीयती का पहलू होगा, और जो दोस्त से अगर कोई शिकायत पैदा होगी तो उसमें गलत फहमी भी हो सकती। तो ईरान के सरजमीन पर ये जो कुलभूषण है, जाहिर है कि इसने एक अपनी दुकान खोल रखी चाबहार में पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने दुकान का नंबर बताया कि अब्रेशन मॉल, लोग भी वहां काम करेंगे। देखिए, ये सारी चीजें जो है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मोहब्बत से और एक प्यार से और एक बड़े धीमे तौर पर तय होनी चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ईरान के अदारे ताउन करें
पाकिस्तान के अदारे भी ईरान के साथ ताउन करते रहे हैं। तो ये जो ताल्लुकात हैं, हमारे मीडिया में भी जो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए और ये ताल्लुकात पर किसी सूरत आंच ना आने पाए। एक और अहम मामला था, अगर देखिए बात सुने, अब चाबहार की जो बंदरगाह है उसमें भारत और ईरान के दरमियान एक ताउन जारी है, ऑलरेडी जारी है। लेकिन ये भारत और ईरान के दरमियान जो ताउन है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता, है ना। उनके अपने दो तरफा मामलात है, तजारत है, लेन देन है, और हम किसी को रोक भी नहीं सकते। हम ये तो नहीं किसी मुल्क को, सॉवरेन मुल्क को ये कह सकते कि आप किसी के साथ ये ताल्लुकात कायम करें या ना करें। हम तो सिर्फ अपने मुफाद की बात करेंगे। तो जहां हमें अपनी शिकायत पैदा होगी वो शिकायत रफा होनी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरान जो है इस मामले में ज्यादा चौकस होगा और ताउन करे पाकिस्तान, और ताउन करेगा, पाकिस्तान के और जो इंडिया के वहां अनासर हैं उन पर कड़ी नजर रखेगा कि वो सरजमीन को इस्तेमाल न करने पाए पाकिस्तान के खिलाफ। ये बड़ी जरूरी बात। और इसी तरह पाकिस्तान की सरजमीन जो है उसको भी हम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। जब अमेरिका और यानी ईरान के ताल्लुकात जो है खराबी के इंतहा पे थे, उस वक्त भी हमने इजाजत नहीं दी किसी को कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन से कोई एक्टिविटी करे। बिल्कुल ठीक। तो ये बातें बड़ी नाजुक है। जितने हमारे जैसे भी मुखालफत हमारे सरहदों पर है ना, वो काफी। अभी तो अफगानिस्तान जो है वही हमसे संभाला नहीं जा रहा। उनका भी जिक्र करते हैं अभी कि वो वहां टीम भेजने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही कि सिक्योरिटी रिस्क है। और ये वो टीम है शामी साहब जिसने खेलना क्रिकेट पाकिस्तान के ग्राउंड्स में सीखा, इनके कोच पाकिस्तानी, इनको अकेडमीज यहां दी और इनकी ट्रेनिंग इनको यहां तक पहुंचाने में पाकिस्तान का दुरुस्त है। तो मेरा तो इनसे शिकवा ये है कि जनाब अगर पाकिस्तान इतना ही वो मुल्क है जो सिक्योरिटी रिस्क है, तो जो इतने अरसे से मुहाजिरीन बैठे हैं आप उन्हें वापस ले जाएं फिर। हाँ, वो भी आपकी बात दुरुस्त है। बदअमनी का शिकार मुल्क हुआ पाकिस्तान को भी हमें इंडिया नहीं समझना, ना इंडिया करार देना है, ठीक है ना। जो भी कभी वो हमारी चुटकी ले लेते हैं, कभी हम चुटकी ले लेते हैं। तो चुटकी का मामला और गुदगुदी का मामला उसी तरह रहना चाहिए। ये न कि दांत काटने की जरूरत नहीं है। चले, तो अफगानिस्तान की हुकूमत को भी समझना चाहिए। एक ब्रेक भी नजदीक, खुदा खौफी करनी चाहिए। आन पहुंची है ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम मौजूद मैं साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। कुलभूषण यादव की जो कॉन्सुलर एक्सेस है, डिप्लोमेटिक एक्सेस जो इंडिया कह रहा है, बार बार 2 बार कह चुके हैं, उस पर आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें नशर हुई कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के स्टैंड है कि पहले भारत जो है वो एक्सेप्ट करे इसके जराइम को। तो जब वो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद हम गौर करेंगे कि इसे डिप्लोमेटिक एक्सेस देनी है या नहीं देनी। असल में ये जो कच्ची पक्की खबरें हैं ना, उन पर आप यकीन न किया। चले, अहमद बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, हम उनसे बात करते हैं। माहिर कानून की जरूरत है नहीं है, क्या हमारी ऑब्लिगेशन क्या है। बाकी अगर ये बात तो बड़ी अजीब सी है ना कि आप पहले तस्लीम कर लें कि ये मुजरम है, तो फिर उसके बाद एक्सेस देंगे। हमने खुद अभी ट्रायल किया। हाँ, तो अभी तो मेरा नहीं ख्याल ये को हमारे यानी ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करने वाले भाई बंद है ना, वो इस तरह की स्टोरीज चला देते हैं। मेरा लगाने वाले, मेरी अकल तो यही कहती है। अल्लाह आलम। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल सूफी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सूफी साहब ये बताइए कि ये जो इंडिया मुतालबा कर रहा है कि डिप्लोमेटिक एक्सेस दे दी जाए, यानी उस तक रसाई दे दी जाए अपने कुलभूषण तक, ये कोई कानूनी मुतालबा है कि हम इसके पाबंद हैं कि उनके सफारतकार जो हैं उनको मिलने का मौका फराहम करें कुलभूषण से? जी नहीं शाबी साहब, हम पाबंद नहीं हैं। जो बैनुल अक़वामी कानून है उसमें एक ट्रीटी है वियना कन्वेंशन काउंसलर एक्सेस का, उसका आर्टिकल 36 है। मगर जब हमने अपने मुल्क में कानून बनाया तो उस आर्टिकल 36 उसमें नहीं लिखा। तो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक हम उसको रसाई देने के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 2008 का एक मुआहिदा है किसी एक्ट इशू पर, हमारे कैदी पास होगा, तो उसमें है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये रसाई देने का फैसला किया जाएगा तो 90 दिन तक रसाई आ सकती है। और दूसरा ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर आप इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई शख्स आपको मतलूब है, तो फिर आप उसकी रसाई को भी डिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये भी फैसला हुकूमत ने और इदारों ने करना है कि फिर वो समझते हैं कि उनकी तफ्तीश के दौरान उनको रसाई देने से तफ्तीश कॉम्प्रोमाइज होगी, तो फिर वो ये फैसला कर सकते हैं और ये फैसला कानून के मुताबिक भी होगा। यानी जो बैनुल अक़वामी कानून है वो हमारे अपने कानून को ओवरराइड नहीं करता।
جی بین الاقوامی دو قوانین ہیں. ایک قانون ہے جو ٹریٹی میں ہے, لیکن ایک اسپیشل لا جسے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی جو دونوں ملکوں کے درمیان وہ 2008 کا خصوصی معاہدہ ہے جو اسی لیے ہے. اس میں نیشنل سیکیورٹی کی ایکسیپشن موجود ہے کہ جب کوئی شخص پکڑا جائے اور اس کے لیے آپ کو نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر آپ کو اس کو تفتیش کرنی ہے تو آپ اس تک رسائی کو ڈکلائن کر سکتے ہیں. تو یہ شک موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانونی آبلیگیشن پاکستان کے اوپر نہیں ہے. اگر انڈیا ریکویسٹ بھی کرتا ہے تو جہاں تک بین الاقوامی قانون اور لوکل لا ہے دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ کوئی آبلیگیشن نہیں ہے. یہ یعنی ثوابدیدی اختیار ہوگا حکومت پاکستان کا؟ جی ثوابدیدی اختیار ہوگا. اچھا, مگر صوفی صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ کلبھوشن جو ہے کیونکہ ایران کی سرزمین پہ کام کر رہا تھا, اس کا انڈین پاسپورٹ جو ہے اس پہ ایران کا ویزا لگا ہوا ہے, اس کی دکان بھی وہیں ہے, کاروبار وہیں ہے, اس کے ساتھی وہاں ہیں, تو حکومت پاکستان نے جو مطالبہ کیا ہے ایران سے اور جو ان سے معلومات مانگی ہیں اور کہا ہے کہ جو اس کے ساتھی ان کو گرفتار کر کے ہمیں ہمارے حوالے کر دیا جائے, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایران کے اور پاکستان کے درمیان جو معاہدے ہیں ان کی روح سے یہ اس طرح کے مطالبات جو ہیں ان پر فوری عمل ہونا چاہیے. جی اس پہ ہو سکتا ہے, یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, ایشو ٹو ایشو بیس پر. ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایران گیس پائپ لائن کے مسئلے کو ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی فورم پر بھی اٹھایا کہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے. جنیوا میں اس پر پوری رپورٹ تھی جس کو میں خود بطور ایکسپرٹ لیڈ کر رہا تھا, اور مطلب یہی تھا کہ ایران کے جو معاملات ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ امپروو کیا جائے. لیکن اب ایران کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ ایران کا کوئی اس میں کانشیس ہاتھ نہیں تھا اور یہ عالماً کی نالج میں نہیں ہے. لیکن ان پر یہ بھی لیگل آبلیگیشن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں, اور اس کوآپریشن کی لیگل آبلیگیشن کی بنیاد سیکورٹی کاؤنسل کا قانون ہے 1373 میں, جس میں تمام ممالک کو کہا گیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ٹیررزم کے معاملات پر اس کی تفتیش کے حوالے سے کوآپریشن کریں. اور اسی کوآپریشن کے کانٹیکٹ میں پٹھان کوٹ میں آپ کی JIT بھی گئی ہوئی ہے. اب ملکوں کو آپس میں کوآپریشن کرنے کی ضرورت ہے لیگل سینس میں. تو اگر ہم یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی تفاصیل دیں, جو لوگ وہاں پر ہیں ان کی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں, تو ایران میرا خیال ہے پرووائڈ کرنے میں زیادہ نہیں ہچکچائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا احمد بلال صوفی صاحب, ماہر بین الاقوامی امور, اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک ناظرین یہاں لیتے ہیں, واپس آتے ہیں کچھ مزید موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب پلڈیٹ کا ایک اور سروے جاری ہوا ہے اور یہ سروے رپورٹ ہے گورننس کی جو ہے چاروں صوبوں کی, اس حوالے سے اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا 68% نمبر لے کر دونوں سر فہرست ہیں اور برابر ہیں. یہ مطلب اتفاق حسین اتفاق حسن اتفاق. اور سندھ ہے دوسرے نمبر پر اور بلوچستان ہے تیسرے نمبر پر. اس میں سب سے زیادہ جو کارکردگی میں بہتری آئی ہے وہ خیبر پختونخوا کے ہاں آئی ہے. پچھلے سال کی نسبت تقریباً 37% انہوں نے امپروو کیا ہے, اور یہ خدمات کی فراہمی, مؤثر انتظامیہ, سماجی اشارے, اقتصادی انصرام اور قانون کی حکمرانی, یہ 5 پیرامیٹرز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ جو رپورٹ ہے پلڈیٹ کی یہ سامنے آئی ہے. تو اس سے یہ ہوا نا کہ اس کی یہ کارکردگی ان کی امپروو ہوئی ہے, اور سندھ دوسرے نمبر پر آ گیا, پہلے یہ تیسرے نمبر پہ تھا. اب کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں پہلے نمبر پر آ گئے تو سندھ دوسرے نمبر پہ آ گیا. قدم جرمن کے بڑھتے ہیں, فتح انگلش کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وقت کی بہت قلت ہے. ایک بڑا اہم معاملہ تھا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے. ابھی ہمارے ایک دوست اس بارے میں کمپلین کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مقابلے کے امتحان ہیں اس میں 9 مارچ کو نتیجہ آیا, 229 امیدوار پاس ہوئے, لسٹ جو ہے لگ گئی. 21 دن بعد ریوائز لسٹ لگائی گئی اور اس میں 11 کینڈیڈیٹس کو مزید پاس کر دیا گیا. اس پر جب وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا جو MCQ کا پرچہ ہوتا ہے جس میں آپشن دیے جاتے ہیں آپ کو ایک سوال کے جواب میں, جس کو کمپیوٹر چیک کرتا ہے, جی اس میں غلطیاں ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے درخواست دی, اس کو ہم نے چیک کیا ہے تو لہٰذا یہ 11 مزید پاس ہو گئے ہیں. اب جو لوگ اس مقابلے کے امتحان کو جانتے ہیں یا تعلیمی نظام کو جانتے ہیں, MCQ میں غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے پاس ایک سوال کے لیے 4 آپشنز ہیں, ہاں نہیں معلوم, یا جیسے پاکستان کے 4 صوبے ہیں یا 5, تو آپ کو آپشن آئے گی تو آپ اس پہ کلک کریں گے, اور چیک بھی کمپیوٹر کرتا ہے. تو وہ جو پاس ہوئے ہیں آلریڈی وہ یہ رونا پیٹنا کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ غلطی اگر ہوئی بھی تو MCQ کے پرچے میں ہوئی. دیکھیے جو اور پھر 21 دن بعد دوبارہ 11 جو امیدوار پبلک سروس کمیشن ہے نا, وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو, پنجاب کا بھی اور مرکز کا بھی, ان کا ابھی ایک ادارے کے طور پہ احترام باقی ہے اور ان کا ایک وقار ہے. تو یہ شکایت جو ہے یہ ہم نے پیش کر دی ہے ان کی خدمت میں.
ہم گزارش کریں گے کہ پبلک سروس کمیشن کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کی وضاحت کر دیں تاکہ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو اور کلیئرٹی ہو جائے کہ کیا ہوا ہے. بالکل. اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرنا زیادہ مناسب ہو. ایک افسوسناک خبر یہ معروف محقق اور مصنف ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب وہ ڈاکٹر ممتاز احمد جو ہے بارے میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. جو ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے نائب صدر کے طور پر کام کر رہے تھے. میرے تو ایک لڑکپن کے دوست تھے اور ایک پاکستان کے ایک ایسے محقق اور ایسے اسکالر اور ایسے دانشور جو بین الاقوامی سطح پر جن کو تسلیم کیا جاتا تھا. وہاں سے ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی, محنت کے ساتھ آگے بڑھے, کئی کتابیں لکھی ہیں. ابتدا ہی میں انہوں نے لڑکپن میں جوانی میں مسئلہ کشمیر پر ایک بہت مبسوط کتاب لکھی تھی. پھر اسلام اور اسلامی تحریکوں پر اور مسلمانوں کے مسائل پر ان کی ایک بڑی گہری نظر تھی. مختلف مسلمان ملکوں کے انہوں نے دورے کیے اور تحریکوں کو قریب سے دیکھا. پھر یعنی ایک امریکہ میں مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے اور اب جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی تھی اس سے وابستہ تھے. اور کل سارا دن, کچھ دن سے ان کو کڈنی پرابلم تھی, سارا دن کام کیا ہے, یونیورسٹی گئے ہیں, واپس آئے ہیں تو انتقال کر گئے. دل فیل ہو گیا حرکت قلب بند ہونے سے. اور بڑے ہی ایک قربت کا معاملہ تھا. لیکن میں جب صبح پہنچا کراچی سے میں لاہور آیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اب میں ان کا جنازہ 2 بجے تھا گوجر خان میں, اور گوجر خان ایک تو ہمارے رفیق اختر صاحب ہیں, ان کی وجہ سے مشہور ہے, اور ایک یہ ان کا تعلق بھی گوجر خان سے تھا اور ان کی وجہ سے بھی گوجر خان جو ہے اس کا ایک اعزاز ہے, ان کی شخصیت بھی. تو وہاں جنازے میں شریک نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے بچوں کو صبر دے, ان کی اہلیہ کو صبر دے, اور ہمارے نوجوانوں میں بھی ان کی جستجو, ان کی لگن, ان کی تڑپ جو ہے وہ پیدا کرے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ٹائر بلال احمد صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ بات کریں. السلام علیکم جی, کہیے گا جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شامی صاحب سے میں ہاں جی فرمائیے جی بریگیڈیئر صاحب فرمائیے حکم. جی شامی صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی سر. ہاں میں اس واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی. سلمان تاثیر کے ساتھ پیش آئے. ٹھیک. وہاں پہ 6 گارڈ تھے جی پولیس کے. ٹھیک. قادری صاحب نے ان پہ فائر کیا اور 19 گولیاں ماری. 19 گولیاں ماری. ٹھیک. لیکن جو 5 گارڈ تھے وہاں پہ, ٹھیک, ان کو کافی وقت ملا کہ وہ قادری صاحب سے فائر کر سکتے تھے. ٹھیک. بٹ انہوں نے فائر نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ابیٹمنٹ میں آتے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہے سیٹھ عابد کے بیٹے کو اس کے گارڈ نے مرڈر کر دیا تھا. ٹھیک جی. میرا خیال ہے یہ تو بہتر ہے کہ ہم گارڈ رکھیں ہی نہ. نہیں تو آپ کے ان باقی جو گارڈز تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ اعانت کے کوئی کارروائی شامی صاحب نہیں ہوئی. ابھی تک وہ نوکری کر رہے ہیں. ٹھیک. ابھی پولیس میں, اور یہ بہت سیریس میٹر ہے. ٹھیک جی. اور اٹس اے میٹر آف پرنسپل. ٹھیک ہے جی. بہت اچھا. یہ میری گزارش. بہت شکریہ جی, وقت کی قلت ہے. تو بریگیڈیئر صاحب نے ایک بڑا نقطہ جو اٹھایا ہے. اعتزاز حسین صاحب آج کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی یہ جو ابھی دھرنا ہوا ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خلاف سازش کی. اس کے علاوہ تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. حکومتی وزراء آپس میں گتھم گتھا ہیں, وہ معاملہ واضح نہیں کرتے. اسمبلی میں ہمیں واضح اصل میں دیکھیں بات کیا, یہ تو اب یہ جو اعتزاز حسین صاحب جو ہے نا, یہ آخری امید ہے ان کی کہ بھائی دونوں جو ہے ان میں گتھم گتھا ہو جائے. لیکن بڑی مشکل صورتحال ہے, ایسا ہوگا نہیں. دیکھیے یہ جو راولپنڈی کی انتظامیہ ہے نا, جس وقت جنازہ ہوا تھا ممتاز قادری کا, اس وقت وہ بہت پرامن رہا تھا جو لوگ آئے تھے وہاں, اور کوئی ایک نقصیب تک نہیں پھوٹی تھی کسی. تو جب ان کو یقین دلایا گیا انتظامیہ کو کہ امن و امان بحال رکھا جائے گا, اسی سے انہوں نے اسی پر قیاس کیا. ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. اور اس کی تحقیقات پروگرام یہاں پر ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.